السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ. خوش آمدید. آج کا میرا ٹاپک ہے بیویوں کی وہ 10 عادتیں جس کی وجہ سے شوہروں کو کتنی اذیت اٹھانا پڑتی ہے. یہ ہم بیویاں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری ان 10 عادتوں کی وجہ سے شوہروں کی صحت اور ان کے کام پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے ان 10 عادتوں کو ہائی لائٹ کر دوں کہ وہ کون سی ہیں جو میری ریسرچ کے مطابق ہیں اور وہ مجھ میں بھی ہوں گی شاید اور بہت سی خواتین میں بھی ہوں گی. سب سے پہلے نمبر پر اسپیس نہ دینا، یعنی شادی کے بعد شوہر بہن کے گھر زیادہ کیوں جاتا ہے، دوستوں میں ٹائم زیادہ کیوں گزارتا ہے، اپنی امی کے پاس زیادہ دیر کیوں بیٹھا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. جب بیویاں بات بات پر کیوں کی رٹ لگائے رکھتی ہیں تو شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کیوں والے ٹاپک سے بچا جائے اور زیادہ اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ ماں، بہن یا دوستوں کے پاس ٹائم گزار لے. بیویاں چاہتی ہیں کہ جب شوہر کام سے سیدھا ان کے پاس آئے، بس 3-4 گھنٹے ان کے منہ کی طرف مسکرا کر دیکھتا رہے. بھلا ایسا ہوتا ہے؟ پھر ہم بیویوں کو ان کے موبائل کے استعمال پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے. منہ بنا کر ہم سارا دن ان کے پاس غصے سے پھرتی رہتی ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ چند پل ہی ہنسی خوشی سے شوہروں کو چائے پانی کا پوچھ لیں. اپنے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹی نکالیں جس میں ہم مصروف رہیں، نہ کہ بدگمانیوں کا پنڈال اٹھائے خود بھی جلتی کڑتی رہیں اور شوہروں کو بھی ڈپریس کریں. دوسرے نمبر پر بحث یعنی اپنی غلطی نہ ماننا. اگر بیوی سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو صرف یہ جملہ کہنا کہ سوری آئندہ خیال کروں گی نہیں کہتی، بلکہ اس غلطی کی وجہ بھی شوہر ہے. پھر اس غلطی کو غلطی نہ ماننا، منہ پھلائے پھرنا، ان باتوں سے شوہر کو بہت چڑ ہوتی ہے اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو بیویاں بار بار کرتی ہیں. پھر جب وہ اس غلطی کو ڈیفائن نہیں کر پاتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے لڑنا، بہانے ڈھونڈنا تاکہ اپنا غصہ نکال سکے. بیویوں کو اندازہ بھی نہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے وہ شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ معمول بن جائے تو شوہر آہستہ آہستہ بیوی پر توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے. تیسرے نمبر پر خود کو مظلوم سمجھنا، ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتے رہنا اور گھر میں قیدی اور نوکروں کی طرح رہنا. یعنی گھر میں اگر ساس، نند، شوہر یا کسی سے بھی کسی قسم کی بات پر گرما گرمی ہو گئی ہے تو رو کر آنکھیں سجا لینا، الماری میں ڈھیروں کپڑے ہونے کے باوجود گندی حالت میں رہنا، بال بکھرے رکھنا، چہرہ زرد ہو جانا. کیا ایسی حالت میں شوہر کے دل کو بھائے گی؟ اور ہفتہ ہفتہ اسی کیفیت میں رہنا، حالانکہ گھر میں کسی سے بھی کوئی بھی بات ہو، کم از کم شوہر سے اس وجہ سے منہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی آتے ہی شوہر کو سارا معاملہ رو کر بتایا جائے. ہاں، اگر دوسری طرف سے بات پتہ چلے تو پھر آپ بھی اپنا معاملہ بتا دیں اور بات کو اسی دن ختم کر دیں اور نارمل رہنے کی کوشش کریں، خود پر دھیان دیں اور خود کو سنواریں. چوتھے نمبر پر سسرال یا شوہر کا غصہ بچوں کو اذیت دے کر یا مار کر نکالنا. یہ بات تو بہت سی ماؤں کے لیے بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بیوی بہت سی زیادتیاں برداشت کرتی ہے، لیکن شوہر یا سسرال کا غصہ بات بات پر بچوں کو ڈانٹ پیٹ کر نہیں نکالنا چاہیے، یا پھر بچوں پر اپنا ہر وقت روب طاری رکھنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ پٹائی کر دینا. اس سے اللہ تو بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ بچے بھی ماں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر بچہ نومولود ہو تو بہت سی مائیں تو غصے میں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی، اور جب وہ روتا ہے تو انہیں ان پر اور زیادہ غصہ آتا ہے اور ان کو ٹارچر کرتی ہیں. حالانکہ اگر عورت غمگین ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ شفقت کرے، انہیں گلے لگائے، انہیں بوسہ دے تاکہ اللہ بھی اس پر اپنی رحمت اور فضل کرے. پانچویں نمبر پر بیجا شک کرنا. بہت زیادہ شک کرنے والی بیوی موڈ بنائی رکھتی ہے، ہر بات پر سوال جواب، وقت کہاں گزارا، اتنی دیر سے کیوں آئے. شک کرنے والی بیوی کو یہی لگتا ہے کہ اگر شوہر کسی دوست، احباب، ماں، بہن کے پاس سے بھی آیا ہے تو یقیناً کسی عورت کے پاس سے آیا ہوگا. فون چیک کرنا، کپڑوں سے پرفیوم یا بال وغیرہ چیک کرنا، فون کر کے بار بار پوچھنا کہاں ہو. یہی نہیں، شوہر کے دوستوں اور کولیگ سے بھی انفارمیشن لیتے رہنا کہ اس کا شوہر کہاں ہے. یہ سب کام چوری کرنا، حالانکہ شوہر کو اپنی بیوی کی سب عادتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ نظر رکھ رہی ہے، خیال رکھ رہی ہے. بیویاں اس قسم کے کنٹرولنگ بیہیو سے شوہر کو بھی اپنے سے
قریب نہیں کر سکتی، بلکہ اس طرح کے رویے سے وہ شوہر کو مزید اپنے سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ زنجیریں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری ہم شوہر پر ڈالتی ہیں۔ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چھٹے نمبر پر شوہر کی بنیادی ضروریات کا خیال نہ کرنا، یعنی اگر کسی بات سے دونوں میں ناراضگی ہو گئی ہے تو کھانے پینے کا نہ پوچھنا، کپڑوں جوتوں کا نہ خیال کرنا، کیونکہ بیوی تو ناراض ہے۔ اب ناراض بیوی نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، نہ ہی کھانا بنائے گی، بچے بھی بیچارے سہمے گھر کے دوسرے کونوں میں بیٹھے ہوں گے، اور تو اور اس کی جسمانی ضرورت کا بھی کئی دن خیال نہیں کرے گی۔ پھر شوہر کیا کرے گا؟ اگر یہ آئے دن کا معمول بن جائے تو وہ وہیں جائے گا نا جہاں سے اسے میٹھی زبان میں باتیں ملیں گی، خیال کے طور پر اچھا کھانا ملے گا اور لباس ملے گا۔ یا تو وہ خوش ہو کر ماں اور اپنی بہن کی طرف جائے گا، یا تو وہ کسی معشوق کی طرف پلٹے گا یا اور بنا لے گا تاکہ اس کا وقت اچھا گزر جائے۔ یعنی گھر کو بے ترتیب بکھرا چھوڑنا، بچوں کو گندے کپڑے نہ اتارنا، انہیں گندے رکھنا، خود کو سنوار کے نہ رکھنا، اور سب سے اہم بات کھانا ڈھنگ سے پیش نہ کرنا۔ عموماً عام گھروں میں تو سالن روٹی بنتی ہے تو بیویاں کیا کرتی ہیں، روٹی لی اور اوپر سالن ڈال کر ہاتھ میں تھما دی۔ 2-3 نوالوں کے بعد شوہر پانی چلاتا ہے تو بیوی بھاگی گلاس میں پانی ڈال کر ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اب بیوی کہے گی کہ وہ کیا کرے؟ بھئی اس کے جہیز کی خوبصورت برتن کس لیے ہیں؟ شوہر، سسرال اور بچوں کے لیے، ان کو سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی امیوں کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنے برتن سنبھال کر رکھتی ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ حالانکہ شوہر کو ہمیشہ سجا ہوا کھانا پسند ہے جو اس کی آنکھ کو بھائے۔ ہمیشہ ٹرے میں مکمل طور پر پیالی میں سالن اور نفیس کپڑے میں روٹیاں لپیٹ کر رکھیں، ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں۔ اگر کچھ میٹھا اور سلاد ممکن ہے تو وہ بھی ساتھ ہی ایک ڈش کی طرح شوہر کو دیں، اس سے وہ خود کو بیوی کی نظر میں اہم سمجھتا ہے۔ 8ویں نمبر، ہر پازیٹیو بات کو گھسیٹ کر نیگیٹو کی طرف لے جانا۔ ہر وقت ایسی کوئی بات کر دینا جس سے گھر کے ماحول میں اداسی اور مایوسی پھیلے۔ شوہر کے کسی بھی عمل سے خوش نہ ہونا، شوہر کے لائے ہوئے تحفے میں نقص نکالنا، ناپسند کرنا، شوہر کی کامیابی پہ مبارکباد کی بجائے ناشکری کے جملے بولنا، جیسے اب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب ان پیسوں کو ماں بہن پر نہ اڑا دینا، اب سب دوستوں پہ نہ اڑا دینا، خاندان میں امیر شوہروں سے اپنے شوہر کا مقابلہ کرنا، اس کی اوقات اور تنخواہ سے زیادہ فرمائشیں کرنا، اور اگر وہ فرمائشیں پوری کر دے تو کہنا کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، اگر نہ پوری کر سکے تو کہنا کہ تم اسی قابل ہی تھے، یا پھر یہ کہنا کہ تم کسی قابل نہیں۔ کچھ کم عقل بیویاں تو یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ کاش تم سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی، فلاں سے میرا اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، کاش اس سے ہو جاتی، فلاں کو دیکھو وہ اپنی بیوی پہ کتنا خرچ کرتا ہے، وغیرہ۔ یہ سب وہ جملے ہیں جو اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اور بالآخر توڑنے کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے تحفے کے لیے بیوی کو خوش ہونا چاہیے اور الفاظ کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اسے کامیابی کی دعا دینی چاہیے۔ 9ویں نمبر پر، غصے اور نفرت کا اظہار کرنا لیکن محبت کا اظہار نہ کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیویاں جب غصے میں ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، تو الفاظ کے ساتھ اور رویے کے ساتھ بتاتی ہیں کہ وہ شوہر سے ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بحث پہ بحث کرتی ہیں، لیکن اگر کبھی اللہ کے فضل سے ان میں ناراضگی ختم ہو جائے تو وہ محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ حالانکہ بیوی کو شوہر سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس کے روزگار اور اس کی عمر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور شوہر کے کسی اچھے عمل سے خوش ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں رشتے کو کتنا مضبوط بناتی ہیں اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ اپنے گھر کی ہر بات والدین یا سہیلیوں کو بتانا۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور اور موبائل نے بھی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ بیویاں ہر اچھی بری بات یا تو اپنی ماں بہن کو بتاتی ہیں یا سہیلیوں سے مشورہ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بات علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہر گھر کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، ہر بیوی اور ہر شوہر کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کے مشورے سے ہمارے گھر کا رہا سہا ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے۔ بیویوں کو تو نہ ہی اپنے گھر کے مسائل ان سے ڈسکس کرنے چاہیے اور نہ ہی اپنی خوشیوں کو بڑھ چڑھ کر بتانا چاہیے۔ اگر فون کرنا بھی ہو تو حال احوال پوچھ کر بات کو 10 سے 15 منٹ تک محدود کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے یا کسی کی زبان سے نکلنے والی برائی سے ہمارے گھر کچھ حد تک محفوظ رہ سکیں۔
یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ ہماری انا اور ہمارے غصے کا ہے، کیونکہ ہم سوچتی ہیں کہ ہمارا شوہر بھی تو اسی رشتے میں بندھا ہے، تو اس کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا خیال کرتی رہیں۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس کم از کم ماں کی ٹھنڈی آغوش تو ہوگی۔ جو بچے ہیں وہ ہر وقت سہمے ہوئے نہیں ہوں گے۔ خود کو نارمل رکھنے سے وہ ہم سے ہر وقت نہیں ڈریں گے۔ بعض اوقات سسرال والوں کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ہم بچوں کو اذیت دے کر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان کو اذیت دے رہی ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسا سسرالی ماحول وقتی طور پر اور سامنے تکلیف محسوس کرواتا ہے، لیکن اندر ہی اندر انہیں اچھا لگتا ہے کہ بچے ان سے قریب ہو رہے ہیں اور ماں سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے بچوں کی اچھی پرورش بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک پودا گل سڑ چکا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہم نے لگائے ہیں ان کو محبت اور ہمدردی اور نرم دلی کا پانی وقت پر دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آنے والے سالوں میں اس کا اجر ضرور دے گا، اور اللہ سے معافی اور رحم دلی مانگتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو بدلتا ہے، ہمارے دل میں محبت اور رحم ڈالتا ہے۔